بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرش شریف کے ساتھ جو بہیمانہ تشدد نہیں وحشی پن ہوا، یقین مانیے تاریخ میں اس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ 3 گھنٹے تک اس کے ساتھ بدترین تشدد کیا گیا، اس کے ناخن اتار لیے گئے، پسلیاں توڑ دی گئیں، پاؤں میں ڈرل سے سوراخ کیا گیا اور بعد میں وقوعے کو رنگ دینے کے لیے نزدیک سے فائر مارا گیا۔ یہ وحشی پن، یہ کیفیت کہاں سے آئی؟ آئیے ذرا تاریخ میں نگاہ ڈالتے ہیں۔ ہلاکو خان ایک ماضی میں ایک ایسا حکمران گزرا ہے جس کی وجہ شہرت صرف اور صرف یہ وحشی پن تھا۔ وہ جب بھی کسی علاقے کو فتح کرتا، آخر میں اس کے نامی گرامی سرداروں کو جمع کرتا، ان کے سر تن سے جدا کرتا، پھر ان سروں کا مینار بناتا اور پھر ان کے سامنے بیٹھ کے شراب نوشی کر کے اپنی فتح کا اعلان کرتا۔ وہ جب گزر گیا، اس کے بعد اس کا پریڈیسیسر جانشین چنگیز خان آتا ہے، منگولین حکمران، اس سے بھی آگے گزرتا ہے اور یہ ایک جدت لاتا ہے اپنے جشن میں۔ یہ جب بھی اپنے دشمن کو فتح کرتا ہے، اس کے سردار کو پکڑتا ہے اور اس کا سر جدا کرنے کے بعد تن سے اس کے باڈی میں آگ جلانے والا مادہ ڈال دیتا ہے، پھر آگ لگاتا ہے اور یوں یہ لاسٹ سین جو ڈانس ہوتا ہے انسان کی باڈی کا، وہ اس کا مظاہرہ دیکھتا ہے اور لطف اندوز ہوتا ہے۔ تاریخ گزرتی گئی، بات طالبان تک آ جاتی ہے۔ جب طالبان افغانستان میں سوویت فوجیوں کو پکڑتے، ان کو زندہ ذبح کرتے، ان کی چیخیں ریکارڈ کرتے اور ماسکو بھیج دیتے۔ یہ ان کی حکمت عملی تھی کہ فوجی ان سے ڈریں اور خوف کھائیں۔ ان کا یہ تجربہ کامیاب رہا۔ عراق میں داعش نے سر اٹھایا اور وہ بھی لوگوں کو زندہ ذبح کرتی اور پھر ان کی ویڈیو بنا کے اپنے مخالفین کو دے دیتی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ارشد شریف کے ساتھ ہوا ہے، یہ کون سی ذہنیت تھی؟ یہ ہلاکو خان کے جانشین تھے، چنگیز کے، داعش کے یا طالبان افغانستان کے؟ یہ کسی کے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بات پھر بھی رہ جاتی ہے کہ ارشد شریف ان کا دشمن نہیں تھا۔ ان چاروں جو ظالم حکمران اور جماعتیں گزری ہیں، ان کا ایک چیز مشترک ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے دشمن کو سزا دی۔ اب ارشد شریف کس کا دشمن تھا؟ اس نے وہ کون سا ایسا ظلم کر دیا تھا کہ اس بیچارے کے ساتھ یہ تشدد ہوا؟ یہ انسان تھے؟ نہیں۔ وحشی تھے؟ نہیں۔ درندے تھے؟ نہیں۔ پتہ نہیں یہ کون سی مخلوق تھی جو اٹھ کے آسمان سے اتری یا زمین سے آئی اور اس بیچارے پہ حملہ آور ہو گئی۔ ہم روئیں گے، ہم ماتم کریں گے، بھول جائیں گے، لیکن 1 منٹ کے لیے ذرا سوچئے، اس کے جو بچے ہیں، وہ 4 بچے بڑا ہو کے کیا بنیں گے؟ ہمارے خیال میں یا تو وہ ذہنی مریض بن جائیں گے یا پھر کسی اور طرف چل پڑیں گے۔ بولتے رہیے، سوچتے رہیے، ماتم نہ کیجیے، آواز اٹھائیے۔ حق کے لیے آواز اٹھانا سنت حسین ہے۔